اصل زندگی ہے ہی موت کے بعد۔ اس دن دیکھنا اپنے نبی کی شان، جب سارے جنتی جنت کے دروازے پر ہوں گے اور دروازے بند ہوں گے۔ ارے بھائی جنت کے اوپر تو آ گئے، دروازے ہی بند ہیں، کیسے کریں؟ تو جنت کے دروازے پر دو چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو سینے سے کھوٹ، غصہ، حسد ختم، پیٹ سے پخانہ پیشاب ختم، اور دوسرے سے وضو کریں گے، وضو کریں گے تو چہرہ حسین و جمیل، داڑھی غائب، جنت میں داڑھی نہیں ہے، یہاں ہے، یہاں نہ رکھی تو آگے رکھنے کا اللہ نے حکم دے دیا تو کیا کرو؟ سب سے الگ الگ نظر آؤ۔ امرد بچہ 15-16 سال والا چہرہ، اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے سوائے سر کے، یہ اور ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشے کی طرح۔ اتنے بیچارے ہمارے بھائی ہیں، وہ کرتا اتار تو ہی شرماتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے گھاس اندر اگی ہوئی ہے، گھاس ہی گھاس ہے، وہ بیچارے شرم کے مارے کرتا ہی نہیں اتارتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی موج ہے، بڑی خوشخبری ہے کہ بالکل صاف جسم ہو جائے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ تھوک آئے گی، نہ بلغم آئے گا، نہ بیماری آئے گی۔ اب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو کہیں گے یار جنت میں کیسے جائیں؟ اب اپنے نبی کی شان دیکھنا، کہیں گے چلو حضرت آدم سے بات کرتے ہیں، ہمارے ابا ہیں، تو ابا جان کے پاس جائیں گے، وہ کھلوائیں گے۔ بس سارے امتیں آدم سے لے کر ہماری امت تک سارے یا رسول اللہ یا نبی اللہ تھک گئے، دروازہ تو کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہو، جیسے کوئی آدمی سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، کہتے میں کروں گا، فخر سے کہتا میں کروں گا۔ آپ کہیں گے آپ نے کہا آپ فرمائیں گے میں کروں گا، انا لہو، یہ میرا ہی کام ہے۔ پھر آپ سجدہ کریں گے، اللہ آپ کو تعریف سکھائے گا، پھر اللہ کی آواز آئے گی ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، سر اٹھا، سوال کر، سفارش کر، ہر چیز پوری ہوگی۔ تو ہمارے نبی فرمائیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ فرمائیں گے حرام ہے نبیوں پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، جاؤ اوپننگ کرو۔ یہ نہیں کرتے، یہ جو وہ کینچی سے کاٹتے ہیں ربن، کوئی نیا مال ہوتا ہے، نئی دکان ہوتی، تو وہ جو ربن ہے نا وہ میرے نبی نے کاٹنا ہے۔ تو آپ کے لیے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو اس سواری کی جو رسی ہے وہ نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس گاڑی کو، اس سواری کو میرے نبی خود ڈرائیو نہیں کریں گے بلکہ کوئی ڈرائیور آئے گا۔ تو جب وہ نبی کا ڈرائیور اس دن اس موقع پر بہت بڑا آنر، تو سارے ایسے دیکھیں گے پہلے کون ہے بھائی، دیکھو بھائی کون ہے بھائی، کون ہے بھائی؟ تو میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلاؤ اور یہ رسی اس سے پکڑاؤ۔ تو حضرت بلال وہ رسی پکڑیں گے، وہ جنت کے دروازے پر جا کر میرے نبی ایسے کریں گے، اس کو قا کہتے ہیں۔ وہاں کا مسئلہ تو کچھ اور ہے، میں نے صرف لفظ کی پکچر بنائی ہے۔ اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ مرحبا مرحبا مرحبا، اور وہ دروازہ کھولے گا کون؟ جنت کا جی ایم، آج کی لینگویج میں جنت کا سی او رضوان فرشتہ ہے، اس کا نام ہے رضوان۔ وہ کھولے گا، کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک آپ نہ آئیں میں جنت کا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، اور ایمان والی عورتوں کو مردوں سے پہلے اللہ جنت کے مقامات پر جا کے پہنچا دے گا کہ جنت کے روپ میں اور جنت کے میک اپ میں اپنے خامدوں کا استقبال کرو۔ تو ہر آدمی، اب آپ کی یہاں باہر گاڑیاں کھڑی ہیں نا، ابھی آپ جائیں گے تو اپنی گاڑی کو ڈھونڈیں گے، ہو سکتا ہے کسی غلط گاڑی کو بھی آپ چابی لگا دیں تو اندھیرے میں پتہ نہ چلے
آج آپ پہلی دفعہ جنت کی سواریاں دیکھ رہے ہیں، اور کتنی جنتی ہیں، اربوں جنتی ہیں، ان کی سواریاں کھڑی ہیں، آپ خود بخود اپنی سواری کے پاس پہنچ جائیں گے، اور آپ کا نوکر آپ کو پہچانے گا، آپ اسے پہچانیں گے، وہ آپ کو بٹھائے گا، اس کے پر ہوں گے، وہ آپ کو لے کے اڑے گا، تو ایک جگہ پہلا اسٹیشن آئے گا، تو وہاں وہ آپ سواری کو اتارے گا، تو سامنے ایک چاندی کا محل ہوگا، اس میں خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، تو جلدی سے اترنے لگے گا، وہ کہیں گے کدھر کدھر، کہا یار یہ اتنی سونی سونی لڑکیاں، میں جاتا ہوں ملتا ہوں، وہ کہیں گے یہ تیری ہیں لیکن تیرا اس سے بھی اوپر درجہ ہے، پھر اس کو سوار کرائیں گے، پھر اس کی پرواز ہوگی، آگے ایک جگہ جا کر اسے اتاریں گے، تو آگے سونے کا محل ہوگا، اور اس کی حوریں پہلے سے بھی حسین ہوں گی، تو پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، مجھے چھوڑ دو، وہ کہیں گے جلدی نہ کر، یہ سب تیرا ہی کھاتا ہے، سب تیرا ہی کھاتا ہے، فکر نہ کر، لیکن ابھی تیرا مقام اور آگے ہے، پھر اس کو لے کر تیسری جگہ پر جائیں گے، تو یاقوت کا محل ہوگا، اور اس کی ہر چیز وہ جنت الفردوس ہوگی، تو اس میں جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی، اور سب سے آگے اس کی بیوی کھڑی ہوگی وینڈا والی، لیکن وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے اب نظر آ رہی ہے، نہ تم ایسے ہوگے جیسے اب نظر آ رہے ہو، اللہ اپنے نور، آئے ہائے ہائے ہائے، یہ جو میک اپ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خوبصورت کر دیتا ہے، تھوڑا سا پسینہ آئے تو بس ختم ہو گیا، اس لیے بیچاری وہ ٹیشو پیپر ساتھ رکھتی ہیں، ایسے ایسے کرتے رہتی ہیں کہ کہیں وہ اندر سے کالا رنگ نہ نظر آ جائے، تو وہاں اللہ کیا کرے گا، اللہ اپنا نور ڈالے گا آپ کے چہرے پر، آپ کے حوروں کے چہرے پر، اور آپ کی بیوی کے چہرے پر، اور آپ پر جو نور ڈالے گا وہ حوروں کے نور سے زیادہ پاورفل ہوگا، تو ایک جنت کی بیوی، ایک دنیا کی بیوی جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70 دفعہ نہیں، 70 ٹائم نہیں، 70,000 ٹائم زیادہ خوبصورت، اور وہ جو حور ہے اس کا میں تھوڑا بتاتا ہوں، تو پھر اپنی بیوی کا اندازہ لگانا، تو اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ، جنت کی حور کی ہائٹ 130 فٹ، اور وہ مٹی سے نہیں بنی، وہ یہاں سے یہ ہے انگوٹھا، اس سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے ہے، گھٹنے سے سینے تک مشک سے ہے، سینے سے لے کر گردن تک عنبر سے ہے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے ہے، اور اس کے 130 فٹ لمبے ہی بال ہیں، اور جب وہ یوں کرتی ہے سر کو، اور اس کے بال ایسے ایسے ہوتے ہیں، تو پوری جنت میں روشنیاں پھیلنے لگتی ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، اور صرف یہ فنگر ٹپ وہ سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، اپنے ہاتھ کو آسمان سے نیچے کر دے تو بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے، اور دنیا بھی روشن ہو جائے گی، اپنے دوپٹے کو ایسے لہرا دے آسمان سے تو سوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی، اور جب وہ مسکرا کے دیکھتی ہے تو اس کے دانتوں سے نور کی چمک اور نغمے نکلتے ہیں، اور جب وہ اپنے خامند کی طرف چل کے آتی ہے، ون سٹیپ میں 1,00,000 سٹیپ ہوتے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے، اس کے حسن کے نخرے اور اس کے چلنے کا انداز، یہاں وہ چلنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، وہاں میرا رب نے ان کو سکھایا، ایک سٹیپ اٹھائے گی تو 1,00,000 قسم کے نخرے ہوں گے، جب وہ دیکھے گا تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ سب سے آخری جنتی جب جنت سے نکلے گا اور جنت میں پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھولے گا پردہ، اور اس اپنی بیوی کو دیکھے گا، یہ سب سے چھوٹا سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ، سنگل بیڈ روم جنت کتنی بڑی ہے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، جب اس کو دیکھے گا تو ایسے ہی دیکھتا رہ جائے گا، ایسے ہی
ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے۔ کتنی دیر دیکھنے میں لگیں گے؟ 40 سال صرف دیکھنے کا مزہ لے رہا ہے، 40 سال۔ پھر آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، اب میرے پاس نہیں آئیں گے۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ اس نے جنت میں کالے کالے، دوزخ میں کالے کالے فرشتے دیکھے، اب وہ حور دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ تو کون ہے؟ کیونکہ تیری بیوی ہوں کا ہائے ہائے میں نے دیر کیوں لگائی؟ جمپ لگائے گا اور بھاگا بھاگا جا کر ایسے اس کو حق کرے گا۔ کتنی دیر؟ 70 سال، 70 ایئر، 70 سال ایسے لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا۔ پاکستان میں ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، جیسے یہ سامنے سفید داڑھی والے بیٹھے، ایسے ہی ایک بابا بیٹھا تھا، تو جب میں نے یہ بیان کیا تو کہنے لگا مولانا صاحب آگے بھی کچھ ہوگا کہ صرف یہی ہوگا؟ اسی کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے، اور کس لیے بنائی؟ ایک خامد اور بیوی کے ملنے کو، اس پہ جو اللہ نے ان کو جو اس کی وہ لذت محسوس کروائے گا، ایک مرد اور عورت، ایک حور اور خامد، ایک جوڑے کی لذت کو پوری انسانی نسل پہ تقسیم کرو تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اللہ نے کہا زنا نہ کر، آجا میں نے تیرے لیے بہت اعلیٰ نظام کیا ہوا ہے، تو زنا بھی کرے اور جنت میں مانگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس کی جنت، اس کی بیوی حوروں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور وہ آ کر اس سے ملے گی اور 4 باتیں کرے گی، انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا راضی فلا اسخط ابدا، اب تیری میری کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ہمیشہ خوشی ہوگی، کیم شو مجمع ہر وقت ہوگا، کیم شو مجمع 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 ہر وقت مجمع ہوگا، کبھی بھی۔ اس سے آگے گجراتی مجھے آتی نہیں ہے، تو انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا راضی فلا اسخط، میں راضی کبھی لڑائی نہیں، انا الخالد فلا اموت، میں ہمیشہ زندہ کبھی موت نہیں، انا الناعم فلا ابأس، میں ہمیشہ جوان کبھی بڑھاپا نہیں، انا المقیم فلا ارحل، ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی، کبھی لڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ مر کے کہیں جاؤں گی، طوبی لمن کان لنا وکنا لہو، یہ سب لوگ اپنی سواریوں پر جنت کے مقامات پر جا کر بیٹھیں گے اور چاروں طرف سے ان کے لیے نوکر سلامن سلاما سلامن سلاما کی آواز لگائیں گے، سلام سلام سلام۔ یہ جنت کا پروٹوکول دیکھنا، یہ تو یہاں کا پروٹوکول، جس کو پروٹوکول دیتے ہیں نا اسے کوئی گولی ٹھوک دیتے ہیں، تو وہاں سلامن سلاما، وہ بڑے خوش ہوں گے، یار ہمیں دیکھو اتنے لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ تو ابھی وہ نوکروں کا سلام ختم ہوگا تو فرشتے آ جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ارے بھائی تم فرشتے ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ بما صبرتم، جو وینڈا میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کا سلام ہے، فنعم عقبی الدار، یہ ہے وہ گھر جسے تم چھوڑ کے اب نہیں جاؤ گے۔ یہاں بڑے بڑے گھر بھی بنا لو، میں ہر جگہ بیان میں نے کہا، میں 91 میں سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ جماعت میں آیا تھا، تو اس وقت یہ کڈنیپنگ بھی نہیں تھی اور یہ بدامنی بھی نہیں تھی، تو وہ ڈربن میں ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت، اس کا یہ لہجہ مجھے آج بھی یاد ہے، ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت۔ میں نے کہا یار ایک کام کرو، میں بھی آ جاتا ہوں پاکستان چھوڑ کے، لیکن ایک معاہدہ، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا، پھر میں ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، کیونکہ جنت میں تو موت کوئی نہیں، تو یا تو یہ کہو کہ یہاں مرنا بھی نہیں ہے
انہوں نے کہا مرنا تو ہے، کہ میں نے کہا پھر پاکستان ہی ٹھیک ہے، وہیں قبر بن جائے۔ جنت ہے جنت، وہ میرے رب نے گھر بنایا ہے، نہ نیند ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ تھکن ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے۔ پوری جنت میں ایک چھوٹا بیگ بھی نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی طرف سے بارش ہو رہی۔ تو فرشتے سلام کر کے جب جائیں گے تو ایک دم دروازہ کھلے گا جو میرے نبی کے لیے کھلا تھا معراج پر، اور اللہ ہم سب کے سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہو اس مزے کا؟ جب اللہ کہے گا تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، ہر رضیتم، راضی ہو؟ اللہ بڑے راضی۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت سے اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں جنت سے بڑی چیز دے دوں؟ کہ یا اللہ جنت سے بڑی کیا ہو سکتی؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں، جاؤ مزے کرو۔ تو جنتی کیا کہیں گے؟ یا اللہ وینڈا میں ہمیں نمازیں تو پڑھی پر ٹکریں ہی ماری، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، آج اجازت تو دے کہ ہم ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں، ایک سجدہ، پورے 2 رکعت نہیں، ایک سجدہ تمہیں دیکھ کے کریں۔ تو اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی، اب تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، مہمان کو عزت دی جاتی ہے، کھلائے پلائے۔ ہم جو یہاں آئے ہماری جماعت، تو ہمیں فکر ہے کہ ہم نے روٹی کہاں سے کھانی، ہمیں پتہ بینڈا والے کھلائیں گے کہ ہم ان کے مہمان ہیں۔ تو میرا رب کہے گا میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، بس مزہ میں رہو، مزہ میں، ہر وقت مزہ میں رہو گے۔ اور نو اینڈ، کیا عجیب بات ہے یار، چونکہ ہمارا کمپیوٹر انلمیٹڈ کو سوچ نہیں سکتا نا، لمیٹڈ ہے، کبھی بھی نہیں مریں گے، کبھی بھی نہیں مریں۔ کبھی کبھی میں جنتوں کو بیان کرتا رہتا ہوں تو اللہ مجھے خیالوں میں بھی آتی رہتی ہے، تو 2 دفعہ دیکھی بھی ہے۔ اے جنت کے حور میں نے ابھی بیان کی ہے نا، اللہ کی قسم جو میں نے خواب میں دیکھی ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، میں وہ بیان کرتا ہوں جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے، جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اس کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہیں۔ زندگی تو ہے ہی موت کے بعد، کیا رینڈ 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 کے پیچھے رنوے بن رہے ہو؟ اور ہماری پنجابی میں رنڈ کہتے ہیں جوں کو جو سر میں ہوتی ہیں، رینڈ کے پیچھے نہ بھاگو، یہ تو خود تمہارے پیچھے بھاگے گا، تم اللہ رسول کی دوڑ لگاؤ یہ تمہاری طرف دوڑے گا، تم اللہ رسول کی گیت گاؤ یہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ تو میرے عزیزو یہ ایک زندگی ہے، میں پوری سیرت کو اس 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اب تو بریلی بہت آسان ہے، اس کے اندر پوری کتابیں موجود، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، قرآن پڑھو، تمہیں پتہ چلے اللہ کیا کہتا ہے۔ اور اگر اسلامی معاشرہ یہاں بنانا ہے تو محبت سے رہو، نفرت نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، قومیت نہ ہو کہ یہ پنجابی ہے میں گجراتی ہوں، یہ سندھی ہے میں پٹھان ہوں، یہ نہ ہو، ہم مسلم ہیں، اور جو یہاں غیر مسلم ہیں ان کو زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ دو، خیرات دو، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرو، ان کو اپنا آپ دو، یہ تمہیں اپنا سب کچھ دے دیں گے، ایمان بھی لے آئیں گے، ان پہ خرچ کرو، صرف زکوٰۃ پہ نہ رہو، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر صدقات خیرات ان غریبوں کو دو۔ زکوٰۃ تو علماء نے کہہ دیا کہ اہل ایمان کی
غریب لوگوں کے لیے، لیکن باقی تو ہم دے سکتے ہیں سب۔ ہمارے نبی کے پاس ایک عورت آئی جنگ خندق کے بعد، اس کا نام تھا سلمہ۔ کون تھی؟ طوائف، مکے کی گانے والی۔ آ کر کہنے لگی میں غریب ہو گئی ہوں، میری مدد کر۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو گی؟ کہا نہیں پڑھوں گی۔ اپنے نبی کی سخاوت دیکھو، کلمہ پڑھو گی؟ کہا نہیں پڑھوں گی۔ تو آپ نے کہا تو گانے والی تھی، لوگوں نے تیرا گانا چھوڑ دیا؟ کہاں، بدر میں جو سردار قتل ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے میرا گانا چھوڑ دیا، میں بھوکی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنے خاندان سے کہتا ہوں اس کی جھولی بھر دو۔ اپنی فیملی کیوں کہا؟ کہ کوئی فیملی سے باہر کا آدمی اعتراض نہ کرے کہ طوائف کو ہم پیسے کیوں دیں۔ ہم نے کہا میں اپنی فیملی کو حکم دیتا ہوں اس کی جھولی بھر دو۔ تو اس کی جھولی بھر کے آپ نے واپس بھیجا۔ تو یہاں کے لوگوں کو دو، یہ بیماروں پڑوسیوں تو ان کا حال پوچھو، کوئی میں مر جائے تو جا کر افسوس کرو، کسی کی شادی ہے تو اس کو جا کے مبارک دو، ان کے ساتھ آپ کا میل ہوگا۔ یہ بھی میرے دین کا ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر مہینے میں ایک دن گوشت پکتا تھا۔ جس دن گوشت پکتا تھا ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی، تو جب ان کے سامنے کھانا رکھتے تو پوچھتے وہ میرے یہودی پڑوسی کو بھیجا ہے؟ کہا جی نہیں بھیجا۔ کہا جاؤ پہلے اسے بھیجو، میں پھر کھاؤں گا۔ اور اگر کہہ دیتے بھیج دیا ہے پھر خود کھا لیتے۔ تو اس طرح ان میں اور آپ میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سمجھیں کہ ہماری آپس میں محبتیں ہیں۔ دین میں محبت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور آپس میں بھی کوئی لڑے ہوئے ہو، بہت بڑا مجمع ہے وینڈا کے لحاظ سے، آپس میں کوئی لڑے ہوئے نوجوان بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ کے صلح کر لینا اور ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ اور کوئی میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، وہ تو جاتے ہی جا کے اس سے معافی مانگو، وہ تم سے مانگے نہ مانگے تم جا کے مانگو، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی ماں باپ ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگو، کوئی بھائی ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگو۔ مر جانے والے کی کیا لڑائیاں، کیا جھگڑے، ایک 4 گز کی زمین ہے جس میں جا کے سو جانا ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہیں، اور میرے اللہ کی اتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے توبہ ہمارے ساتھ رکھی ہے۔ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تم توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے تو اللہ کہتا ہے اتنی دفعہ آ کے توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہوں گا یہ بار بار توبہ توڑنے کا کیا مطلب ہے، ہر دفعہ معاف کروں گا، ہر دفعہ۔ اور اللہ نے مثال دی، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا دے، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، سارے معاف کر۔ تو میں سارے مجمع سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی ہم سارے بیٹھے بیٹھے توبہ کریں۔ تو میری اس بات کو مانتے ہو، توبہ کرتے ہو نا، نیت کرتے ہو؟ اچھا اب نے میرے ساتھ دہرانا ہے، یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اور آپ کے یہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے، اس میں اب ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں تو اللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ میں صرف 3 دن کے لیے گیا تھا، اور وہ بھی خود نہیں گیا تھا، میرا ایک دوست مجھے زبردستی دے کر گیا تھا۔ اسے میں 3 دن کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہوں، یہ بہت بڑی تشکیل ہے 3 دن کہ اس میں پورا درخت چھپا ہوا ہے۔ میں تو سنگر تھا، اپنے سکول، پرائمری سکول کا، ہائی سکول کا، کالج کا سنگر، بیسٹ سنگر تھا جنید جمشید کی طرح۔ تو میرا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، کبھی جمعہ پڑھ لیا جا کے بس۔ اور میں جب گاؤں میں سکول پڑھتا تھا نا، جب میں گاؤں جاتا تو میرے باپ نمازی تھے، تو ان کے ڈر سے میں نے کتنی بے وضو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا ڈر تو تھا۔ ہاسٹل میں نماز فرض، ایک ہمارے وارڈن آئے، انہوں نے نماز ضروری کر دی تو حاضری ہوتی تھی، تو ہم نماز میں تو نماز کی نیت باندھی۔ ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین۔ 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین کے، اللہ اکبر۔ تو میں صرف 3 دن کے لیے گیا،
اور وہ بھی زبردستی، امپریس ہو کر نہیں، پریشر سے گیا، چونکہ وہ میرا دوست سکول سے میرا ساتھی تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی خبر روشن کرے۔ چلو بتائے بھی نہیں کہاں جانا ہے، اور وہ 3 دن اللہ نے میرے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا۔ آج 53 سال ہو گئے ہیں میں اس راستے میں ہوں، اور آج وینڈا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو اللہ رسول کا پیغام سنا رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور آنر کیا ہو سکتا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، اللہ کو راضی کر کے گئے تو اللہ کی قسم مزے ہی مزے۔ موت تو بڑی مزے کی چیز ہے اگر اللہ راضی ہے تو۔ توبہ کر لی نا سب نے، اور 3 دن کا اہتمام کرنا ہے ہر مہینے، اور اتنا بڑا مجمع ہے، نماز کوئی نہ چھوڑے۔ فرض نماز مسجد میں پڑھو، مسجد سے دور ہو تو جہاں بھی ہو نماز ادا کرو، اور اب مالدار ہو زکوٰۃ بھی دو، صدقات بھی دو، صدقات غیر مسلموں کو دو، زکوٰۃ قریب ایمان والوں کو دو، اور آپس میں پیار محبت سے رہو، تو انشاءاللہ اللہ سے کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں جس نے وینڈا میں اکٹھا کیا ہے ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرے۔ تم تو مجھے پہچان رہے ہو، میں پورے چل رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کہتا ہے اہل ذکری اہل مجالست، جو مجھے ہر وقت یاد رکھتے ہیں میں بھی انہیں ہر وقت اپنی محفل میں یاد کرتا۔ اہل طاعتی اہل کرامتی، جو 24 گھنٹے میری مان کے چلتے ہیں، میرے دربار سے ان کو عزتیں ملتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی۔ اہل طاعتی اہل کرامتی اہل ذکری اہل مجالست، اور تیسرے آگے میں اور آپ اہل معصیتی لا اقنطہم من رحمت، جو میرے ایسے مسلمان ہیں، کچھ میری مانتے ہیں کچھ اپنی چلاتے ہیں، کبھی میری مان لیتے ہیں کبھی میری چھوڑ دیتے ہیں، تو لا اقنطہم من رحمتی، انہیں بشارت ہو وہ مایوس نہ ہو۔ ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کر کے آ جاؤ تو میں تمہارا محبوب ہوں، ہماری دوستی فوراً ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے آسان کام اللہ سے دوستی لگانا ہے، سب سے آسان، کیونکہ انسان سے دوستی لگانے میں جذبات آڑے آتے ہیں، انانیت آڑے آتی ہے، کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو پھر دل صاف نہیں ہوتا ہے، اور اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، اتنی جلدی۔ ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ اہل معصیتی لا اقنطہم من رحمت ان تابوا فانا حبیبہم، میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ کہ مایوس نہ ہو، ڈرو نہیں، مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ سے پیار کرو، تم توبہ کرو، میری رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے دعا کی اپیل کی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو، اپنی امت کو لے کر نماز کے لیے نکلے اور دعا مانگی، تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، میں نے تو آپ سے بارش مانگی، آپ نے دھوپ زیادہ کر دی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، یہ تیرے جو ساتھی ہیں ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، 40 سال، اور اس کی نافرمانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست سے میں بارش نہیں کروں، اس کو نکال دو میں پھر بارش کروں۔ تو معاملہ دیکھیے کہاں تک پہنچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی، اتنی برائی کا لیول اپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ایسا شخص ہے
ہماری جان چھوڑ جائے، باقیوں کو راحت ملے۔ تو اس نے یوں دائیں دیکھا، مولی شکیل ادھر آ جاؤ، لوگوں کو نظر نہیں آتا، یہاں آ جاؤ۔ اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی ہور بھی نکل آوے، ہور تو نکلیا کوئی نہیں، ہو سا کہہ لے بھی آج میں مر گیا۔ اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اور اگر نہیں نکلتا تو یہ سارا ملک بارش سے محروم ہے۔ تو اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا۔ تو تھوڑا سا ہم انالیسس کریں کہ یہ جو اب اللہ سے اپیل کرنے لگا ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اس فرق کو آپ تھوڑا ملاحظہ فرمائیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں صرف اللہ کی محبت میں، اس کے خوف میں، اس کے شوق میں۔ یہ تو ہو گیا اصلی ٹکسالی کام۔ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری عزت بچ جائے، میرا مال بچ جائے، میں بچ جاؤں، تو یہ 2 نمبرہ کام ہے۔ اس میں براہ راست اللہ مطلوب نہیں، اس میں اپنی عزت بچانا مطلوب ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ بولو۔ یہاں اسی قسم کی توبہ ہے۔ پچھلے 40 سال کی نافرمانی تو ہے پورے اعلیٰ درجے کی، حرامی پن اور نافرمانی اپر لیول، اور توبہ کر رہا ہے انتہائی 2 نمبری۔ جو کہا وہ سناتا ہوں۔ کہنے لگا الہی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا۔ جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے آج بھی چھپا لے، میں معافی مانگتا ہوں۔ کس بات پہ کہہ رہا معافی مانگتا ہوں؟ بے عزت نہ ہو جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں۔ تو اس 2 نمبری کام پر میرے اللہ نے کیا کیا؟ تو 1 نمبر پہ کیا کرے گا؟ گھٹا اٹھی اور بارش۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے یا اللہ، آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب آپ سنیے اللہ نے کیا کہا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل کر دی۔ اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے؟ ٹھیک ہے جی معاف کر دیا، دفع ہو جاؤ۔ ہمارا یہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے معاف کر دیا، چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا، معاف کر دیا میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے، دفع ہو جا، اور پھر کل بارش کر دوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل کر دی۔ جسم یا اللہ اپنے نبی کے طفیل ہم پہ کرم فرما، اور اپنے نیک بندوں کی طفیل ہم پہ کرم فرما۔ تو یہ تو 40 سال کا برائی کا کھلاڑی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی طفیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ وہ کیسے ہو گئی؟ 1 سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا، ابھی محرم کیسے بن گیا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اتنی جلدی کوئی کرتا؟ اللہ، تمہاری میری ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی وہ صلح کرتا؟ ابا ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرتا؟ کسی بھی رشتے کو لے لو، اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے، آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کرنا؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے، تمہیں کہتا ہوں کسی کو رسوا نہ کرو اور خود میں اسے رسوا کروں نہیں موسیٰ، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔
تو میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سنا رہا تھا کہ اہل طاعتی، اہل کرامتی، اہل ذکری، اہل مجالستی، اہل شکری، اہل زیادتی، یہ 3 قسمیں تو فرما برداروں کی جو میری اطاعت کرتے ہیں میں انہیں عزت دیتا ہوں، جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں، جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں میں ان کا رزق بڑھاتا ہوں۔ اب آ گیا میرا اور آپ کا نمبر، اہل و معصیت، اور جو 2 نمبر ہی ہیں، کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، جو اس طرح چلتے ہیں، تو ان کو اللہ کہتا ہے لا اقنطہم من رحمتی، مایوس نہ ہوں میری رحمت سے، ان تابوا فانا حبیبہم، اس پر میں نے یہ قصہ سنا ہے، تم توبہ کر رہے ہو، ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ اگلی بات ان لم یتوبوا، اچھا اگر تم توبہ نہیں کرتے پھر کیا کروں گا؟ فانا طبیبہم، پھر میں تمہارا آپریشن کروں گا، ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من المعائب، پھر میں تمہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پہنچاؤں گا تاکہ تم توبہ کرو اور تمہارے گناہ دھل جائیں، صاف ہو جائیں۔